اور جمعہ کا دن یہ عظمت والا دن ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے مجھ پر درود پیش کیا کرو، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی تو آپ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں آقا، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ ہمارا درود سنتے ہیں. آقا جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو کیا جب جمعہ کا دن آئے آپ کے پردہ کرنے کے بعد تو وہ جمعہ میں بھی ہم کثرت سے درود پڑھیں آپ پر؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، جب میرا دنیا سے گزر ہو جائے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اور جمعہ کا دن آئے تو تم اسی طرح درود پڑھو جیسے میری حیات ظاہری میں تم پڑھ رہے ہو. اور سن لو اے میرے صحابہ، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا سے گزرنے کے بعد سڑ گل کر ختم ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو خراب کرے، نبی کے جسم کو کھا لے، نبی کے جسم کو جو ہے مٹی میں ملا دے. نہیں، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے. تو نبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہی اللہ اس کے روزے بھی عطا فرماتا ہے. تمام نبی، تمام رسول، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہیں. موت آئی ہے، ذائقہ موت کا چکھایا گیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے ان کو حیات جاویدانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. جیسا کہ قرآن پاک میں شہیدوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا، خبردار ہرگز نہ کہنا، مت کہو تم. کیا مت کہنا، کیا نہیں کہنا مولا؟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، مردہ مت کہو ان کو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل میں اتنا شعور نہیں ہے، تمہارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم شہیدوں کی زندگی کو جان سکو. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن پاک کے اندر دی ہے، اب ان کی زندگی میں بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شہیدوں کو مردہ جانے وہ کافر ہے، جو نبیوں کو مردہ جانے وہ دین اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی گواہی قرآن میں دی ہے اور اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان پاک سے نبیوں کی زندگی کا اعلان فرما دیا ہے، یقین جانیے میرے آقا و مولا حضرت سید عالم علیہ السلام بھی زندہ ہے اور اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی آقا ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں، پوشیدہ ہوئے ہیں، لیکن زندہ ہیں. اور جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اپنا جلوہ دکھا دیں گے. یہ نبی کو اختیار ہے، اور ہر مرنے والا نبی کا دیدار کرتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اگر بتاؤ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر قبر میں کیسے دکھائے جائیں گے؟ اگر مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
नकल कुफर ना बाशत, तो फिर कब्र में किसको दिखाया जाएगा? 3 सवाल होंगे हर मरने वाले से। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूलु फी हादर रजुल, अल्लाह के नबी को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे, बोल इनके बारे में तू क्या कहता था? दुनिया में क्या बोलता था इनके ताल्लुक से? वही बोल कि दुनिया में नबी के ताल्लुक से जिसका जो अकीदा होगा वही अकीदा कब्र के अंदर निकलेगा जबान से। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में नबी को मुर्दा समझता था, दुनिया में नबी को माज़अल्लाह अपना बड़ा भाई समझता था, नबी को गांव का चौधरी समझता था, नबी को पोस्टमैन का दर्जा दिया था। अब खबर में जाने के बाद बोली नहीं बदल सकेगा, बल्कि जो बोली दुनिया में बोला करता था वही बोली कब्र के अंदर भी निकला करेगी उसी की जबान से। और फरिश्ते और अल्लाह के हुक्म से वही काम करेंगे जो अल्लाह ताला उन्हें इज़्न और हुक्म अता फरमाएगा। तो ईमान वाला जो होगा, आशिक़े रसूल जो होगा, अपने आका मौला को जब कब्र में आता हुआ देखेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हुक्म है कि जब किसी मुसलमान का जनाजा जा रहा हो, अगरचे कि वो पापी है, गुनाहगार है, शराबी कबाबी है, लेकिन है मुसलमान, गुनाह माफ करना वो अल्लाह की मर्जी की बात है ना? वो गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो एक पल में अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा, उसकी मर्जी की बात है। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे अज़ाब दे। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि मुसलमान अगर है, ईमान वाला अगर है, यानी मतलब गुस्ताखे रसूल ना हो, रसूल को अपना जैसा बशर कहने वाला ना हो, रसूल को मर के मिट्टी में मिल गया कहने वाला ना हो, रसूल के इल्म गैब का इनकार करने वाला ना हो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का इनकार करने वाला ना हो। यानी गोया हुजूर की शफाअत का जो इनकार किया वो गुस्ताखे रसूल है, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया वो गुस्ताखे रसूल है, जो हुजूर के हयातुन नबी होने का इनकार किया वो गुस्ताखे रसूल है, जो हुजूर के इख्तियारात का इनकार किया वो गुस्ताखे रसूल है। अज़ीज़ान मिल्लत, असल मसला फातिहा दुरूद का नहीं है, असल मसला ये है हम नबी को मुख्तार मानते हैं, वो वहाबी नबी को मुर्दा मजबूर मानते हैं। हम नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और वो लिखता है किताब में अपनी वहाबी कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, जबकि अल्लाह ताला खालिक कुल और मेरे मुस्तफा मालिक कुल। अल्लाह खालिक कुल है, मेरे मुस्तफा मालिक कुल है। और आला हज़रत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। मेरे आका मौला को मजबूर न समझना, मेरे आका मौला को अनपढ़ न समझना, मेरे आका मौला को जाहिल न समझना, मेरे आका मौला को इल्म गैब न जानने वाला न समझना, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इख्तियारात भी दिया है, ताकतें भी दी हैं, कुव्वतें भी दी है, इल्म भी अता किया है। ऐसा इल्म अता फरमाया है कि कायनात में ऐसा इल्म वाला और दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान हकीम में फरमाता है अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया, आपको पढ़ा दिया, आपको बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को इल्म की दौलत से नवाज दिया। आप ये तो जानते हैं ना कि रमजान मुबारक में जो कुरान हमारे आका पर नाजिल किया गया, हमारे आका पर तो नाजिल हुआ, हम पर आप पर तो नाजिल नहीं किया गया कुरान। नबी रहमत पर कुरान नाजिल किया गया। और कुरान के ताल्लुक से आपको यकीन है, और हर फिरके वाला बोलता है
چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت و فرقے سے ہو، ہر جماعت و ہر فرقے والا اس بات پر یقین کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے، اللہ کے علم کا سمندر ہے قرآن. سب مانتے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی. سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا ایک سمندر ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کتاب مبین یعنی قرآن پاک میں کوئی خوش یا تر چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا. خشکی کی ہو یا تری کی ہو، زمین کی ہو کہ سمندر کی ہو، فضاؤں کی ہو کہ کوہساروں کی ہو، میدانوں کی ہو کہ آبادیوں کی ہو، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کائنات میں اس کتاب کی کوئی کتاب برابری نہیں کر سکتی. قرآن میں جغرافیہ ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے، قرآن میں خدا کی قسم ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے. لیکن تم قرآن کو صرف پڑھتے ہو ایصال ثواب کی نیت سے، یا کبھی قرآن پڑھ لیے کسی کو دم کرنے کے لیے، یا تبرکن تجارت میں برکت کے لیے ایک سورہ پڑھ لیے. بس ہم اسی حد تک قرآن کو محفوظ رکھ دیے ہیں کہ ایصال ثواب کر لو، پڑھ کر دم کر لو، یا پھر جو ہے تجارت میں برکت کے لیے سورہ یاسین دکان میں کسی سے پڑھوا لو، برکت ہوتی رہے گی. ہم نے قرآن کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے. لیکن جبکہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے، عظیم سمندر ہے. اور سمندر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ سمندر میں خزانے ہیں، سمندر میں ہیرے ہیں، سمندر میں موتی ہیں. جتنا غوطہ زیادہ لگاؤ گے سمندر میں اتنی ہی قیمتی موتی آپ کو ملیں گے. اللہ، اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے آپ کو. تو قرآن میں جتنی غور و فکر آپ کرتے جائیں گے، قرآن میں جتنا تدبر اور تفکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، قرآن حکیم کی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جائیں گی. اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں غور و فکر کرو. اب آپ کی مادری زبان اردو ہے اور قرآن تو عربی میں ہے. اب آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی کا ترجمہ اٹھا کر لائیں گے، بازار سے، کتابوں کی دکان سے کسی کا ترجمہ آپ اٹھا کر لائیں گے، اور ترجمہ ہی دیکھ کر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں گے. تو عزیزان ملت، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو. کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، تیلگو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، لیکن عربی سے ناواقف ہے. لہٰذا ٹھیک ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہو اسی زبان کا ترجمہ آپ لے کر آ جائیے. اور ترجمہ کس کا لائیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ لائیے، جس کا ایمان ہے کنز الایمان، جس کا نام ہے کنز الایمان. خدا کی قسم یہ ترجمہ انگلش میں بھی چھپ چکا ہے، ہندی میں چھپ چکا ہے، اردو میں تو پہلے ہی سے موجود ہے. یہ ترجمہ آپ پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی کیسی راز کی باتیں آپ پر کھلتی جاتی ہیں، کیسی کیسی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں، اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیے اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھیے. انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.